انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں سب سے زیادہ باوزن اور باوقار اللہ کے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں اور ناگواریوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کی مبارک باتیں بندوں تک پہنچاتے ہیں اور ماننے والوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں، نہ ماننے والوں پر غمگین ہوتے ہیں۔ کیونکہ داعی کی خوبی ہے وہ اللہ کے احسان اور انعام پر شکر گزار ہو، جیسا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 صفات کو بیان کیا ہے 14ویں پارے کے آخری رکوع میں، شاکرا لانعمی، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بھی کوئی نعمت ملتی بار بار شکر ادا کرتے، تو اللہ کو شکر پسند ہے۔ اس واسطے جو لوگ ایمان لے آتے، مان لیتے، عمل میں جڑ جاتے، ان پر شکر ادا کرنے کا مزاج انبیاء کا ہے۔ تو داعی تو شکر گزار ہو، یہ فخر والا نہ ہو کہ جو کچھ کیا ہے میرے اللہ نے کیا ہے، مجھ سے نہ ہوا ہے نہ ہوگا، نہ میں اس لائق ہوں مجھ سے ہو۔ رسول پاک علیہ السلام نے ساری ناگواریاں برداشت کری، مکے کے زمانے میں، مدینے کے زمانے میں، طائف کے اندر ساری ناگواریاں برداشت کرتے رہے، اور جب اللہ پاک نے 1,24,000 کے ساتھ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے ہیں آپ، تو آپ کے 4 جملوں کے علاوہ 5واں جملہ نہیں ملتا حدیثوں میں۔ سب کچھ میں یہ کہا اللہ ہی نے کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اکیلے اللہ نے کیا، اور اکیلے اللہ نے اپنے بندے کی مدد کر دی، اکیلے اللہ پاک نے سب کا منہ توڑ دیا، اور اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ ہمارے لیے موقع ہے، بڑے سے بڑی جماعت جب نکلے گی، بڑے سے بڑا کام جب ہو جائے گا، بڑا اجتماع ہو جائے گا، بڑا کام ہو جائے گا، اے اللہ آپ نے کیا ہے، سب آپ سے ہوا ہے، مجھ سے کچھ نہیں۔ آدمی اپنی ذات کی نفی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے، اللہ پاک تم کو عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ، یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے جہاں استغفار ہے وہاں شکر بھی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور پھر آگے یہ بھی بتا دیا اللہ پاک تو بڑے قدردان ہیں، چھوٹی نیکی کو پہاڑوں میں بدل دیتے ہیں، یعنی اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ ہم تو شکر ادا کریں، اللہ نے مجھے ایمان میں لگا دیا، مجھے کام میں لگا دیا۔ 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم پر احسان مت جتاؤ، ایمان میں آ گئے ہو، ہمارا یہ احسان مان لو، ہم نے تم کو ایمان کی توفیق دے دی۔ اللہ کو شکر گزاری پسند ہے، اللہ کو شکر گزار بندہ پسند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے سائے میں بیٹھے ہیں، یعنی کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے مکے میں، اور کعبے کے سائے میں بیٹھ کر ہنس رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمانے لگے لم تضحک یا بلال، اے بلال کیوں ہنس رہے ہو؟ کہ بس ایسی ہنسی آ گئی۔ نہیں، کوئی تو بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ایسے پاک نبی ہیں، آگے سے بھی نظر آوے پیچھے سے بھی نظر آوے۔ ایک دن ارشاد فرمانے لگے مجھے تمہارا خشوع خضوع دکھایا جاتا ہے۔ بڑے علماء علامہ عینی وغیرہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی کلام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کے لیے 2 آنکھیں 4 آنکھیں اللہ نے سب آسان کر دیا، ان کو تو آگے سے بھی ایسا نظر آتا تھا جیسے پیچھے سے۔ اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرمائی، کہنے لگے بلال کیوں ہنس رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار پر بتا دیا
کہ اس لیے ہنس رہا ہوں، اللہ کا احسان مان رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ انہوں ہدایت اپنے قبضے میں رکھی، آپ کے قبضے میں ہوتی تو آپ تو ہاشمیوں کو دیتے، قریشیوں کو دیتے، میرے جیسے گلمٹوں کا کہاں کالے کلوٹوں کا نمبر آتا۔ اللہ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے ہدایت دے دی، کیونکہ ہدایت ان کے قبضے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر کہو یا ماشاء اللہ کہو یا سبحان اللہ، اس پر حق ہے۔ ارے سنا تو کرو تم لوگ تو۔ اس جملوں سے ٹھیک ہے یہ جملے کہنے چاہیے، اصل تو دل سے شکر گزار ہو تنہائی میں۔ میرے اللہ ہی نے مجھے نماز کا موقع دے دیا، میرے اللہ ہی نے مجھ کو زکوٰۃ دینے پر تیار کر دیا، میرے اللہ ہی نے مجھ کو نماز کے بعد ذکر کی توفیق دے دی۔ شکر گزار بندہ لَأَزِيدَنَّكُم میں آ جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں شرط پہلے ہوتی ہے اور مشروط بعد میں، اس لیے فا تعقیبیہ لائی جاتی ہے۔ کیوں؟ فا تو بعد میں لائی جاتی ہے۔ اگر تم شکر گزار بنو گے ضرور بھی ضرور ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے۔ جو فرائض کے ادا کرنے پر شکر ادا کرے گا اللہ نوافل کی توفیق دے دیں گے، جو 2 مہینے پر شکر ادا کرے گا اللہ 4 کی توفیق دے دیں گے، جو 4 لگائے گا اللہ 6 کی توفیق دے دیں گے۔ یہ تو بار بار دل سے اللہ کا احسان ماننا، اے اللہ آپ نے مجھے لگا دیا، آپ نے مجھے لگا رکھا ہے، آج سے امید کرتا ہوں مجھے لگا دیے۔ یہ کام شکر کا ہے، فخر کا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگی، اے نبی جی آپ کو جب اللہ نے معاف کر دیا، اگلے پچھلے آپ کے سب قصور معاف، آپ تو بخشے بخشائے مغفور ہیں، پھر آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، ورما جاتے ہیں؟ اچھی بات یہ ہے ہمارے پیر نہیں سوجتے، ہمارے تو گلے سوجتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو نماز پڑھنے والے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر پیر سوج رہے ہیں، اور ہمارے گلے سوجتے ہیں کیونکہ ہم تو قوال بن رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ حضرت عائشہ کہنے لگی نبی جی آپ کے پیر سوج جاتے ہیں اور آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا، کیا فرماتے آپ؟ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ افلا اکون عبدا شکورا، یہاں پر بھی فا ہے، یعنی قرآن سمجھنے کے لیے ہم دنیا بھر کی پتہ نہیں کیا کیا کتاب پڑھتے، یہ پڑھو وہ پڑھو۔ ارے قرآن پڑھو، قرآن کی بات سمجھو۔ کھوپڑی دی ہے اللہ نے، دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، قرآن کی گہرائی، قرآن کی گہرائی سمجھ، تیری سمجھ میں مراد الہی آئے گی، تیری سمجھ میں کلام الہی آئے گا۔ ایک ایک جز بھرا ہوا ہے ہدایت سے، اور عبارت میں ایک ایک جگہ خدا کی ذات عالی کا تعارف۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ نے میری بخشش کر دی تو میرے ذمہ ضروری نہیں ہے شکر گزار بننا۔ میرے 3 چلے لگوا دیے، میرے بچے کو حافظ بنا دیا، مجھے مسلمان بنا دیا، مجھے اپنے گھر بلا لیا، مجھ سے روزے رکھوا لیے، مجھے تہجد میں کھڑا کر لیا، تو میرے اوپر لازم ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت امام صاحب فرماتے تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی قرآن پڑھنے کے بعد یوں سمجھے مجھ سے زیادہ کسی اور کو نعمت دی گئی ہے، اہانہ القرآن، اس نے قرآن کی توہین کر دی۔ قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن دیکھنے کا تجھے اللہ نے انعام دے دیا، اب تو یوں سمجھتا ہے مجھ سے آگے کوئی فوقیت لے گیا ہے، نہیں، میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس سے بات کرتے ہیں، تو ہم تو وہی شکر گزار بنیں گے، دائی شکر گزار۔ اے اللہ آپ نے گشت کروائے، آپ نے مجھ سے تسبیح پڑھوائی، رات کو مجھے آپ نے کھڑا کر دیا، یہ نیک بیوی آپ نے دی ہے، یہ نیک اولاد آپ نے دی ہے، یہ حلال روزی آپ نے دی ہے، ہر جگہ شکر گزار، فخر نہیں۔ یہ مجمع آپ نے جمع کر دیا، یہ سب کچھ آپ لے آئے،
اللہ کا ہر بات پر شکر گزار بننا عملی طور پر اور اندر سے یوں دعا کرنا، یہ سب آپ کا فضل ہے۔ اللہ پاک 18ویں بارے میں اور کئی جگہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا۔ اللہ پاک سجھاؤ دیتے ہیں، اللہ پاک باخبر کرتے ہیں، دیکھ لو، ہوش میں رہنا، بے ہوش مت بن جانا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، آپ یہ 18واں پارہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم گزرتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ کتنی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اس لیے ہر جگہ اشارہ ہے ہم اللہ ہی کے شکر گزار بنے۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے شاکر، وہ بندوں کی تھوڑی نعمت کی، یعنی تھوڑی عبادت کی، تھوڑی جو ہے توجہ کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ وہ تھوڑے پر جو ہے احسان جو ہے اپنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر اور ہے، ہمارا شکر اور ہے۔ اللہ کی توجہ اور توبہ اور ہے، ہماری توجہ اور توبہ اور۔ یعنی اللہ پاک تو قدردان ہیں، ناقدرے نہیں، اور ہم تائب بنیں گے، شاکر بنیں گے اور خدا کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ آپ ہی نے لگایا ہے، سب آپ کا ہے، سب آپ کا۔ رونا تنہائی میں بار بار یاد کرنا، یہ مزاج بنانا ہے۔ لوگ مجھ سے مصافحہ کریں، یہ اللہ کے نام۔ لوگ مجھے یہ ہے سلام کریں، یہ اللہ کے نام۔ کیونکہ شکر گزاری ہر نعمت پر، ہر نعمت پر۔ ہر عمل کے آخر میں جوش کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ دائی تو ہر نیکی پر شکر گزار بنے، کیونکہ ہر عمل کے بعد جو بھی خیر کا عمل، جو بھی بھلائی کا کام ہو، دو کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ شکر گزار بنے، جیسی نماز پڑھی وہ اللہ نے پڑھوا لی، جیسے میں نے نیکی کری، یہ 4 مہینہ، یہ چلہ، یہ خیر کا کام اللہ ہی نے کروا لیا، میرے بس میں نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، میرے بس میں نہیں، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا آدمی کا اختیار کتنا ہے؟ ایک پیر اٹھا کے بتایا اتنا اختیار ہے، دوسرا پیر ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتا۔ جو اختیار خدا نے دیا ہے، ہمارے حضرت فرماتے رہتے ہیں بار بار، توفیق کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ کسی عمل کے خیر کے اسباب کا مہیا ہو جانا، یہ توفیق ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، ایک آدمی گنجائش والا ہے، اس کو اللہ نے زکوٰۃ کی توفیق دے دی، اس لیے کہ جس عمل کے کرنے کی استعداد اور صلاحیت اور سبب اور قوت موجود ہے، گویا کہ اس عمل کی کیفیت مل جانا یہ توفیق ہے۔ اس واسطے کہ آدمی دی ہوئی نعمت کو، دی ہوئی استعداد کو کام میں لگائے گا، پھر اللہ پاک وہ دے دیں گے جو اللہ کے خزانے میں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کیونکہ آدمی جتنا جانتا ہے جب اس پر عمل کرے گا اللہ وہ علم دے دیں گے جس کو یہ نہیں جانتا۔ اس کو ہی کہتے ہیں علم لدنی، جو تو جانتا ہے اس پر عمل کر لے، پھر وہ دیں گے جو تو نہیں جانتا۔ جو تیرے بس میں ہے وہ تو کر لے، ہماری آگ ہم بجھائیں گے، پھر ہم وہ کریں گے۔ تو دعا مانگ لے، پتھر سے اونٹنی ہم نکالیں گے۔ ہم اپنی طاقت بھر لگا دیں، کوشش لگا دیں، دلوں میں ہدایت تو اللہ چیز کے ڈال دیں گے۔ ہر کام میں، ہم تو ہر کام میں، میرے بس کی اتنا ہے، باقی تو جو ہے آپ کے پاس۔ ایک بزرگ جیل میں چلے گئے اپنے استاد کی خدمت کرنے کے لیے، جیل کے اندر جاتے، جمعے کے دن نہاتے اور کپڑے بدلتے اور جیل خانے کے دروازے تک جاتے اور یوں کہتے میرے بس میں اتنا ہے، میرے لیے جو اللہ کا حکم ملا ہے فسعو، یہ اتنا ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ آدمی تو اتنا کرے جتنا کر سکتا ہے، اللہ آگے انتظام کریں گے۔ حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے اور بیوی کی چادر لے کے جا رہے ہیں، موسم بھی سازگار کر دیا، دل کی جو ہے مضبوطی بھی کر دی اور سردی بھی اتار دی، خوف بھی چلا گیا۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنے میں بس نہ کریں بلکہ چل بیٹھیں، آگے کے راستے اللہ ہی کھولے گا۔
এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, জজবাতি কথা না, বলে যে সমঝদারির সাথে বুঝতে হবে কথাগুলো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সমঝদারির সাথে বোঝার তৌফিক দেয়। বলে যে এরকম জজবাতি ভাবে নয়। বলতেছিলেন যে যে যতটুকু নিয়ামত আমরা পাই, বলে যে নিয়ামত আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন, এই নিয়ামত গুলোর শুকরিয়া আদায় করা, খুবই আল্লাহ পাকের দিকে মন দিয়ে দিল দিয়ে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা। বলে 2 রাকাতের তৌফিক হয়ে গেল, তো এরকম শুকরিয়া আদায় করি, তো আল্লাহ জাল্লা শানু 4 রাকাতের তৌফিক দিয়ে দেবেন। বলে যে চিল্লার তৌফিক হয়ে গেছে, তো এরকম শুকরিয়া আদায় করি, আল্লাহ হার সাল 4 মাসের তৌফিক দিয়ে দিবেন। বলে যে এরকম ভাবে এই শুকরিয়া, বলে নিয়ামতের শুকরিয়া তো আল্লাহ পাক বড় পছন্দ করেন, আল্লাহ পাক তো বড় কদরদান। বলে শুকরিয়াকারীকে আল্লাহ পাক ভালোবাসেন। এই জন্য মহতারাম ভাই দোস্ত বুজুর্গ, বলে আমাদের পথে যতটুকু আছে, যতটুকু আমাদের সাধ্যে আছে, বলে যে এতটুকু তো আমরা করে দেই, এতটুকু তো আমরা করি। বাকি এরকম ভাবে তৌফিক বাকি আল্লাহ পাক রাস্তা খুলবেন, সামনে রাস্তা আল্লাহ জাল্লাহ শানু খুলে দিবেন। আমাদের যতটুকু এরকম ভাবে আমাদের শক্তি সামর্থ্যে আছে, আমাদের যতটুকু শক্তি সামর্থ্যে আছে, অতটুকু তো আমরা করি, একটুকুর মধ্যে কোনো কমি খামি করবো না। বাকি আল্লাহ জাল্লাহ শানু আগে রাস্তা খুলতে থাকবেন। হযরত সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, বান্দার সামর্থ্যে কতটুকুই বা আছে, বান্দার ক্ষমতায় কতটুকু আছে। বলে একটা কদম উঠাইলাম, বলে যে এই কদম উঠানোর পরে, বলে যে এই কদম উঠাইয়ে আর একটা কদম কি আমি উঠাইতে পারবো? বলে যে আর এক পা তো আমি উঠাইতেই পারবো না। বলে যে সামনে যে আর একটা এই পা রেখে আবার দ্বিতীয় কদম উঠাবো, বলে এতটুকু বান্দার ক্ষমতাই নাই। বলে তো আল্লাহ পাকের তৌফিকেই বান্দা কদম উঠাইতেছে আর বান্দা কদম নামাইতেছে। এই জন্য বুজুর্গ, বলছে আমাদের ক্ষমতায় আমাদের সামর্থ্যে যতটুকু আছে, এতটুকু তো আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা পুরা করবো। বাকি আল্লাহ জাল্লাহ শানু রাস্তা খুলতে থাকবেন। যে আমার বুজুর্গ এরকম জেলখানায় ছিল, যে এরকম ভাবে জেলের মধ্যে থাকার অবস্থায়, বলে যে জেলে তো আর জুমার নামাজ আদায় করা যায় না, তো শুক্রবার আসলেই উনি সুন্দর ভাবে গোসল করতেন, এরকম খুশবু লাগাইতেন, তুলনামূলক একটু ভালো কাপড় পরে হেঁটে হেঁটে ওই দরজা পর্যন্ত যাইতেন। আর কি আল্লাহরে বলতেন, এই আল্লাহ জুমার নামাজ পড়ার এতটুকু আমার বসে ছিল, আমার সামর্থ্য এতটুকু ছিল, আমি জুমার প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি নিয়ে এই যে দরজা পর্যন্ত আসছি, বাকি তো আপনার পাশে আল্লাহ, বাকি তো আপনার দায়িত্বে, আমি সামনে কি করব? এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে এরকম ভাবে বান্দা আল্লাহ জাল্লাহ শানুর শুকরিয়া আদায় করা, যতটুকু বান্দার পথে আছে অতটুকু সে এরকম ভাবে চলবে, আর বাকিটা আল্লাহ জাল্লাহ শানু তাকে এরকম ভাবে রাস্তা করে দিবেন, রাস্তা আল্লাহ জাল্লাহ শানু খুলে দিবেন। हर अमल के आखिर में शुक्र करना और इस्तिग़फ़ारी कैफियत, अल्लाह जैसा अमल करना चाहिए था वैसे मुझसे हुआ नहीं। यानी जब आदमी ये एहसास करेगा और ये गम करेगा कि मुझसे काम का हक अदा न हुआ, फिर अल्लाह पाक इसको अच्छे अमल की तौफीक दे देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक कैसे तसल्ली दे रहे हैं, लअल्लका बाखिउन नफ्सक, नबी जी ये ईमान नहीं लाएंगे और ये इस्लाम में नहीं आएंगे तो आप तो अपने आप को हलाक कर दोगे। नबी जी समझा रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि आपको गम है, आप बेचैन हैं, ये उम्मत कैसे अल्लाह के रास्ते में जाए। इसलिए आपके इरशादात हदीसों में आते रहते हैं, मैं नहीं चाहता तुम लोगों को गुलाम बना के लाओ, तुम लोगों का खून बहाओ, बांदियों को गुलाम बना के लाओ, मुझे ये बात पसंद नहीं है। मुझे तो ये पसंद है इनको ईमान का कलमा सिखाओ और ईमान की नेमत दो ताकि ये आग से बचे। आपको गम है, एक हदीस पाक में आता है जी। এই জন্য আগে বলতেছিলেন হযরত, যে আমাদের সাথে যতটুকু আছে যখন চলা শুরু করব, তো আল্লাহ জাল্লাহ শানু আমাদের জন্য রাস্তা খুলতে থাকবেন। হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধের ময়দানে, বলে যে তার কাছে ছিলই আর কি কঠিন ঠান্ডা পড়তেছিল, কাছে ছোট্ট একটা চাদর ছিল, যে চাদর গায়ে দিয়ে উনি একটা এরকম ভাবে পাথরের আড়ালে চুপচাপ বসেছিলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযায়ফাকে হুকুম দিলেন, হুযায়ফা ওঠো, খাড়া হও, আর এরকম ভাবে দুশমনদের মধ্যে গিয়ে তাদের খবর নিয়ে আসো। তো হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোট্ট একটা চাদর, এদিকে এরকম শীত পড়তেছে, ঠান্ডা পড়তেছে, ঠান্ডা বাতাস, বলে এর ভিতর দিয়েও হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এতটুকুই বসেছিল যে বিবির কাছ থেকে একটা চাদর নিয়ে আসছিল ধার হিসেবে, ওই চাদরটা গায়ে দিয়ে যখন দাঁড়িয়ে গেল, তো আল্লাহ জাল্লাহ শানু আবহাওয়াকে মুআফিক করে দিলেন, ঠান্ডা আবহাওয়া তার জন্য গরম করে দিলেন আল্লাহ জাল্লাহ শানু। এই জন্য মেহমান বলতেছিলেন যে আমাদের বসে যতটুকু আছে, আমাদের সাধ্যে সামর্থ্যে যতটুকু আছে, আমরা অতটুকু নিয়ে খাড়া হবো, আগে বাড়বো, বাকি আল্লাহ জাল্লাহ শানু রাস্তা আমাদের জন্য খুলতে থাকবেন। এই জন্য মেহমান বলতেছিলেন हर अमल के आखिर में शुक्र करना और इस्तिग़फ़ारी कैफियत, अल्लाह जैसा अमल करना चाहिए था वैसे मुझसे हुआ नहीं।
یعنی جب آدمی یہ احساس کرے گا اور یہ غم کرے گا کہ مجھ سے کام کا حق ادا نہ ہوا، پھر اللہ پاک اس کو اچھے عمل کی توفیق دے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک کیسے تسلی دے رہے ہیں؟ لعلک باخع نفسک، نبی جی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ اسلام میں نہیں آئیں گے تو آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ نبی جی سمجھا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو غم ہے، آپ بے چین ہیں، یہ امت کیسے اللہ کے راستے میں جائے۔ اس لیے آپ کے ارشادات حدیثوں میں آتے رہتے ہیں، میں نہیں چاہتا تم لوگوں کو غلام بنا کے لاؤ، تم لوگوں کا خون بہاؤ، باندیوں کو غلام بنا کے لاؤ، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ مجھے تو یہ پسند ہے ان کو ایمان کا کلمہ سکھاؤ اور ایمان کی نعمت دو تاکہ یہ آگ سے بچیں۔ آپ کو غم ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جی حدیث پاک میں آتا ہے، میری مثال تو ایسے ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے، میری مثال تو ایسے ہے جیسے کہیں آگ لگ رہی ہے، میں لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے پیچھے پھینک رہا ہوں تو تاکہ لوگ جلے نہیں۔ یہ ہماری ملاقاتیں اور یہ ہمارے گشت اور یہ ہماری خوشامدیں اللہ کے بندوں کی اس لیے تاکہ آگ سے بچ جائے، یہ آگ سے بچ جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گشتوں کے لیے ساتھیوں کو ایسے خوشامد کا تیار کریں گے، بھائی اگر کسی کو آگ میں ڈالا جائے اور تمہاری جان کا ہو یا نہ جان کا ہو، تم برداشت کرو گے کہ وہ آگ میں جائے کہ نہیں برداشت کریں گے؟ ایک ایمان والا نماز نہیں پڑھتا، دین کا کام نہیں کرتا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ سوچیں ہم، سوچیں ہم۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک ایمان والا ایمان والے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ یوں پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں تو ایک ایمان والے سے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف رضا الہی کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے طبتا، تیرا یہ قدم اٹھانا بڑا مبارک ہے، اور دوسری دعا دیتا ہے وطاب ممشاکا، تیرا یہ چلنا بڑا مبارک ہے۔ تیسرا جو ہے خوشخبری کا وہ پیغام سناتا ہے وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَثْوَاكَ، تو تیرا یہ قدم اٹھانا بھی مبارک، تیرا یہ چلنا بھی مبارک، اور تیرا ٹھکانہ جنت میں بن گیا۔ ہمارا بھائی ایک ضلع سے دوسرے ضلع، ایک ملک سے دوسرے ملک ملاقات کرنے جاتا ہے، کیا غرض ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ ہم تو سارا کام اللہ کے لیے کریں گے، ہماری کوئی دوستی نہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں، دوستی ہے اللہ کے لیے، دشمنی ہے اللہ کے لیے۔ ایک ایک کی خوشامد کریں، میرے آقا کی امت ہے، میرے رب العالمین کے بندے ہیں، میرے جو ہے اللہ کے کلام ہدی للناس کے ماننے والے ہیں، یہ کعبہ خدا کو ماننے والے، ایک ایک کی خوشامد، ایک ایک کی خوشامد۔ دوستیوں میں وہ دوستی کر کے دکھائیں جو ابو سفیان کے ساتھ حضرت عباس نے دوستی کا حق ادا کر کے دکھایا۔ ہر کوشش یہ تھی کہ عبداللہ بن حضرت عباس کی یہ ابو سفیان کیسے آ جائے، کیسے آ جائے۔ ہر مکے کے بچے کو ایمان میں لانا چاہتے تھے، کسی کے ذریعے خبر کروا دیں، یہ اللہ کے نبی سے امن چاہ لیں، معافی مانگ لیں تاکہ آگ سے بچ جائیں۔ آپ حیات الصحابہ میں یہ قصہ پڑھ کے دیکھو کیسے بچانا چاہتے ہیں حضرت عباس۔ دائی کی بے چینی، دائی کی بے قراری ہو، میری بستی، میرا ملک، میرا علاقہ، سارا عالم اللہ کے نبی کے کام میں لگ جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ میری کوئی چاہت نہیں۔ دائی کی لمبی نظر، کیونکہ دائی کی نیت لمبی نظر، گہری سوچ اور دور اندیشی جو اللہ کے نبی کی تھی، یہ نہیں ان میں سے آئیں گے، یہ نہیں ان کی اولاد میں سے آئیں گے۔ محمد بن قاسم الثقفی الطائفی 17 سال میں آئے، ہند اور سندھ ساری ہدایت کا سامان یہ 17 سال کا نوجوان بنا ہے، ورنہ یہ سارے دارالعلوم، یہ سارے مظاہر العلوم اور یہ سارے دینی تحریک کے یہ سلسلے
اور یہ ساری تبلیغی جماعت اس دن ختم ہو جاتی جب دو پہاڑوں کے درمیان پسوا دیتے. دائی کی نظر دور، جو لگائے گا گالی کا جو ہے چکر، ہم تو اس کو باغ میں سے پھل دیں گے. پھلدار درخت کو آپ مارو ڈنڈا، وہ کہتا ہے سیب لے لیجیے. سنترے والے کو مارو، سیب لے لو، سنترا لے لو. ہمیں لوگ بد دعاؤں سے اور لان تان سے بات کریں گے، ہم تو ہدایت کی دعا کریں گے اور ان کے لیے بچھ جائیں گے جیسے بچھ گئے یوسف علیہ السلام. ترجمہ کرتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا، دائی با اخلاق ہو، دائی دل کا بے چین ہو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین. وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی کیا ہو گیا آپ کو؟ فرماتے تھے نہ سو کے چین ہے نہ ٹھہر کے چین ہے، کیا کروں؟ اور یوں فرماتے جو دکھ جو بے چینی مجھ کو لگی ہے اگر تجھے لگ جاتی تو ہم دو بن جاتے. دائی تو بے چین بے قرار، کیسے یہ اللہ کی مخلوق آگ سے بچ جائے، کیسے یہ اللہ کی مخلوق آگ سے جو ہے دور ہو جائے. ہم تو بے چین ہوں گے. میرا گشت ہے، آج میری ملاقات ہے، آج میرا 3 چلے کا جو ہے ارادہ ہے. آدمی مانتا رہے، لگا رہے، کام بااخلاق. یوں کہیں بڑے سے بڑے کام اس کام میں لگنے کے بعد آسان ہو جائیں گے. آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے لوہا اتارا ہے اور لوہا بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، اس میں سختی ہے، صلابت ہے، اس میں مضبوطی ہے. اور دوسری جگہ کہتے ہیں یوں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کو نرم کر دیا ہے اپنے داؤد کے لیے. کیوں؟ یہ دائی کسی پہ بوجھ نہیں بنتا. وہ تو زرہ بناتے اور زرہ بنا بنا کر بیچتے. جب ہم اللہ کا کام کریں گے تو اللہ پاک بڑے مشکل کاموں کو آسان کر دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک صحابی کہنے لگے تو بڑے ہیکڑ ہیں، بڑے سے بڑے جو ہے اونٹ پر بیٹھتے اور پیر گھسٹتے اور ربضہ کھیت سے اپنے غلام کو بلاتے. ربضہ کھیت میں اور وہاں کی زمین میں آواز پہنچ جاتی، غلام آ جاتا. بھاری جو ہے قوی آدمی ہیں اور وزندار آدمی ہیں. حدیثوں میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے باندھ کر، تو ایک صحابی کہنے لگے جی میں نے ان کو باندھا ہے، میں لایا ہوں. تو حضرت عباس کہنے لگے یہ باندھ لیتے مجھے. وہ تو ایک ایسی پگڑی والے اور ایسے جسم والے اور ایسے لوگ تھے، انہوں نے باندھ بوندھ کے مجھ کو اس کے حوالے کر دیا. یوں کہیں ابھی ہتھیار سر تک گیا نہیں اور سر گر رہا ہے. صحابہ خود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ نہیں لگا، سر گر رہا ہے، مجھے باندھ کر دے دیا. وہاں سے خدا مدد کریں گے جہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے میرے بزرگوں ہم تو ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، وہاں آب حیات پیدا کر دیا، جنت میں تو نہلائے جائیں گے. جہنمی جنت میں جانے سے پہلے اور صاف ستھرے بن جائیں گے، کالے جلے ہوئے. یہاں دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ 12 سال کا 18 سال کا بیمار انسان یہ جل کر خاک ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے. لو ہم آب حیات دے دیں گے. اور کہاں سے لائیں گے؟ ارکض برجلک. ہم سورہ صافات پڑھا کریں، سورہ حج پڑھا کریں، سورہ انبیاء پڑھا کریں، سورہ یہ ہے سعاد پڑھا کریں. سورہ جو ہے یہ ساری صورتیں وہ ہیں جن میں انبیاء کے واقعات. جس میدان میں آدمی چلے اس میدان کے کھلاڑیوں کا، اس میدان کے شہسواروں کا حال معلوم ہونا چاہیے. کیوں کہہ رہے ہیں اپنی ایڑی مارو، ہم یہاں سے شفا نکال دیں گے. اس لیے میرے بزرگوں دعوت کی عظیم محنت، زبردست محنت ہے. جو اس میں لگے گا اللہ پاک اس کے مشکل کام آسان کر دے.
सारी दुनिया को गुलाम बना देंगे। सूरह यूसुफ पढ़ के देखो, इतनी कहत साली आ गई जो लंबा हो जाएगा। हजरत ये तीनों बातें इन्हीं के घराने में हैं। जब ज़िबा करने लगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहिम, तो उन्हें खतरा हुआ जिब्रील को, भाई ये तो ज़िबा कर देगा इसको। दौड़े और वो दुम्बा हाबील वाला लेकर आए, दौड़े लेकर आए उस दुम्बे को जो जन्नत में चल रहा था लंबी बात। यूं कहे उन्हें खतरा हुआ कि ज़िबा कर देंगे, तो कहने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये जिब्रील ने कहा और हजरत इब्राहिम कहने लगे, जब उन्होंने सुना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ताकि ये मशगूल कर दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो हम पढ़ते हैं ना अय्यामे तशरीक में, ये इनकी तकबीर है। तो जब भी दुम्बा भाग कर लेकर आए, एक घराने में है ये सब कुछ। ये कुर्ता सब जगह आ रहा है, याकूब अलैहिस्सलाम के लिए आ रहा है। ये घराना कीमती घराना है, कुर्बानी का घराना है। वो बात कट गई थी ना, एक रह गई जी। বলতেছিলেন যে কথা তো চলতেছিল, মাঝখানে রয়ে গেছিল, সেটা আবার বলে দিলেন যে তিন সময় জিবরাইল ইসলাম জলদি আসছিল। এই তিনু সময় যে এত দ্রুত আসলো, এই তিনুটা একই পরিবারের বিষয় আল্লাহ পাক পাঠাইছিলেন তাকে। সুবহানাল্লাহ। এক হলো ইউসুফ আলাইহিস সালামের কুর্তার বিষয়, আর একটা বিষয় হলো হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম যখন ইসমাইল জবিহুল্লাহকে জবাহ করতে যাচ্ছিলেন, ওই সময় জিবরাইল ইসলাম দ্রুত জান্নাত থেকে দুম্বা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। অর্থাৎ যখন জবাহ করবে, আল্লাহ পাকের হুকুমকে পুরা করবে। আর হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম আব্বাকে বললেন, হে আব্বা, আপনার আল্লাহ হুকুম যা করেছে ওইটাই আপনি করেন, অর্থাৎ আমাকে জবাহ করে দেন। তো হযরত ইব্রাহিম যখন ধারালো ছুরি নিয়ে জবাহ করা শুরু করবে, এদিক দিয়ে এই জবাহ, এই আমল থেকে একটু বিরত রাখার জন্য জিবরাইল হাজির হয়ে আল্লাহু আকবার বলছে, যাতে করে জবের পরিবর্তে এই আমলে লাগে। অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলা শুরু করে দিলেন। যখন আল্লাহু আকবার বললেন, ঈদ তো বছরে আমলে লেগে গেছে, আর অটোমেটিক জান্নাত থেকে দুম্বা এসে হাজির হয়ে গেছে, শুয়ে পড়ছে। এই জায়গার মধ্যে আল্লাহু আকবার, তখন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আবার আগে গিয়ে বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। বাস এই কাজে লেগে গেছেন। যখন কাজে লেগে গেল আর দুম্বা এসে হাজির হয়ে গেল, হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে সরায় দেওয়া হলো ছুরির কাছ থেকে। তখন হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম বললেন ওয়ালিল্লাহিল হামদ, বলেছে আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ। বলেছে এই তিনটাই, বলেছে জিবরাইল আলাইহিস সালাম, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম, এই তিনজনের কওল মিলেই ওই যে আমরা ওটা তাকবীরে তাশরীক বলে থাকি। বলে ওই সময় দুম্বা নিয়ে দ্রুত আসছিলেন। আর একটা কি বলতে আমি জানি না, আর ওই কুত্তাটা। এই হলো অবস্থা। আগে শোনেন, এরপরে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতেছিলেন যে যারা গোলাম বানায়, শুনে না, এই দাওয়াতের মেহনত করতে গিয়ে যারা হাসেদ হয়, হাসদ করে, যারা হিংসা করে, হিংসার বশবর্তী হয়ে যারা দুশ্মনী করে দায়ীদের সাথে, একটা সময় আসবে আল্লাহ পাক এই হাসেদদেরকে এই ব্যক্তির গোলাম বানায় দিবে। আল্লাহ এই ব্যক্তির গোলাম বানায় দিবে। এইটাই হলো আল্লাহ পাকের নিয়ম, এইটাই হলো আল্লাহ পাকের তরতিব। ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি হাসাদ করে কুয়ার মধ্যে ফেলছে, নির্মম ভাবে, নিষ্ঠুর ভাবে কুয়ার মধ্যে ফেলাই দিতে হাসাদ করেছে, হিংসা করেছে। একটা সময় এরকম হয়েছে, আল্লাহ ওই কুয়ার থেকে উঠায় নিয়ে আল্লাহ জাল্লা শাআনু ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে আল্লাহ তাআলা তিনাকে মিশরের রাজা বানায় দিয়েছেন, গভর্নর বানায় দিয়েছেন। আর মিশরের অবস্থা আমরা জানি। সূরা ইউসুফ পড়েন, হযরত বারবার বলছিলেন সূরা ইউসুফ পড়ার জিনিস। দায়ীদের জন্য কি পরিমাণ উসুল যে সূরা ইউসুফের মধ্যে রয়ে গেছে, আল্লাহ জাল্লা শাআনু আমাদের পড়ার আর বোঝার তৌফিক দান করে। বলছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন ওখানকার খাদ্যের জিম্মাদারি হয়ে এসে গেল, অর্থাৎ উনি খাজাইনের এরকম ভাবে হাফিজ হয়ে গেলেন। তো একটু বছরে ঠিক আছে, 7 বছর হবে, খুব ফসল ফলবে। আর 7 বছর দুর্ভিক্ষ, আর কোনো ফসল টসল হবে না। তো উনি তো সমঝদারির সাথে 7 বছর কিভাবে ওই ফসলগুলো সংরক্ষণ করা লাগে, উনি তো তার শীষের মধ্যে, বালের মধ্যে করেই ওইগুলো সুরক্ষা করে রেখে দিয়েছেন। পরবর্তী 7 বছর যখন কহতসালি শুরু হয়ে গেল, দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, আর পুরা দুনিয়াতে দুর্ভিক্ষ, খাবার নাই, দাবার নাই, বলে ওই লোকগুলো মিশরে আসতো, ওই খাবার নিতে আসতো।
ইউসুফ আলাইহিস সালাম এই খাজানসির মালিক, বলে খাদ্যের পুরা দায়িত্ব ইউসুফ আলাইহিস সালামের ছিল। কেমনে বন্টন করবে? কোরআনে কারিমের মধ্যে ইন্নী হাফিজুন আলিম শব্দ আসবে যে আমাকে এটা রাজত্ব, এটা আমাকে এইটা দায়িত্ব দিয়ে দেন এই মন্ত্রণালয়ের, আমি এটা সুরক্ষা কেমনে করা লাগে আমি এটা ভালো করে জানি। পরবর্তী লোকেরা এই খাবার কেনার জন্য প্রথমে সামান পত্র নিয়ে আসতো। তো সামান আদি যা যা আছে ওই জামানায় একটা জিনিসের কেনার জন্য পণ্যের বিনিময়ে পণ্য, এটা দিয়ে খরিদ ফরুক্ত হইতো, বেচা কিনা হইতো। তো পণ্য নিয়ে এসে তো পণ্য শেষ, তারপরে খাবার তো এদিক দিয়ে শেষ, খোদা তো যায় না। পরবর্তী কয় ঠিক আছে আসো কয় তোমাদের যারা গোলামবাদী আছে এদেরকে নিয়ে আসো, এই গোলামবাদী আমি নিয়ে নেব, এর বিনিময়ে তোমাদেরকে খাবার দিব। কহতালি তো দুর্ভিক্ষ খাবে নাকি? পরবর্তীতে গোলামবাদী শেষ হয়ে গেছে, টাকা পয়সাও শেষ, পণ্য শেষ। কয় তাহলে এবার তোমরা গোলাম হয়ে মিশরে আসো, তোমরা গোলাম হয়ে মিশরে আসো, আমি তোমাদেরকে খাদ্যের ব্যবস্থা করব। কিন্তু দায়ী তো বাখলাক হয়, দায়ী তো হেসান জিতলাই না। পরবর্তীতে সবাই আইছে, গোলাম হয়ে আসছে, যারা হাসাদ করেছে, হিংসা করেছে, যারা বিরোধিতা করেছে, যারা দেখতে পারে নাই, বলে তাদেরকে আল্লাহ জাল্লাহ শানু গোলাম বানায় হাজির করতে দায়ীর সামনে, দায়ীর সামনে গোলাম বানায় নিয়ে আসছে, কিন্তু রাজ বানায় তাদেরকে নিয়ে আসছে, গোলামিয়াতের জিনজির তাদের শিকল পরাইয়ে তাদেরকে দায়ীর কাছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে নিয়ে আসছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এই সব কিছুর পরও ওরা যে দুশ্মনী করেছিল, তারা যে হাসাদ আর হিংসা করেছিল, একটু ইউসুফ আলাইহিস সালাম এই ব্যাপারে তাদেরকে স্মরণও করায় দেয় নাই। বলকে আল্লাহর নবী ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবীর ঘরের নবী, বলে তুই আখলাক নবী ছিলেন, বলে এগুলো স্মরণও করায় দেয় নাই, মনেও করায় দেয় নাই, বলকে সবাইকে মাফ করে দিয়েছেন। আর এই কথা বলে দিয়েছেন লা তাসরিবা আলাইকুমুল ইয়াম, আজকে কারোর প্রতি কোনো ভৎসনার মালামত নাই, বলে সবাইকে এরকম ভাবে ক্ষমা। মেরে দোস্ত, দায়ী যখন দাওয়াতের ময়দানে চলতে থাকবে, হাসিদিন পয়দা হইতে থাকবে, হাসিদিন আবার গোলাম হয়ে আসবে, কিন্তু দায়ীর গুণ সিফাত এটা হবে, সে কারোর প্রতি ভৎসনা, কারোর প্রতি তিরস্কার করবে না, কাউকে সে মালামত দিবে না। তো ইউসুফের মধ্যে তেলাওয়াত করলে, বললে, বুঝলে বোঝা যায় দায়ীর সিফাতগুলো আল্লাহ পাক এইভাবে বয়ান করছে। हमारे लिए जरूरी है 30 सिफात हैं जो कुरान ने बयान की है। ये सूरह मोमिनून आप पढ़ते रहते हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये 10 सिफात बयान की हैं। आप वहाँ जाते हैं 22वें पारे में, और 22वें पारे में आप पढ़ते हैं इन्नल मुस्लिम। हमारे लिए जरूरी है 30 सिफात हैं जो कुरान ने बयान की है। ये सूरह मोमिनून आप पढ़ते रहते हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ये 10 सिफात बयान की हैं। आप वहाँ जाते हैं 22वें पारे में, और 22वें पारे में आप पढ़ते हैं इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये बयान नहीं हो रहा, ये तो एक बात बताई जा रही है, कोई जोश खरोच नहीं है। आप सूरह मोमिनून आप पढ़े 18वां पारा, और वहां देखें 10 खूबी बयान की हैं। वो 10 खूबी इत्मीनान से पढ़ेंगे कि किस दर्जे का बेरज है नमाज का हाल है, मैं गंदे कामों से कितना बचता हूँ, क्योंकि बीवी से और बांदी से अपनी जरूरत पूरी कर, और जैसे आगे बढ़ेगा ये तो हद से तजावुज करने वाले, ज़कात अदा करने वाले और सब्र करने वाले, ये 10 खूबियां आप पढ़ के देखो। आगे फिर 22वें पारे में जाओ, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये तो मर्द भी है औरत भी है, सबरदार ईमान वाले, कानितात, सादिकात, साबिरात, खाशिआत, सदका देने वाले, सब्र करने वाले, खुशू वाले, ये सिफात दाई की हैं। आप वो तीसरी आयत पढ़े, अल-आबिदून अत-ताइबून अस-साइहून अर्राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, ये दाई के सिफात हम तफसील से यूं देखेंगे और तवाज़ुन करेंगे, मैं कहाँ का हूँ, मेरी नमाज कैसी, मेरा लोगों से बर्तावा कैसा, मैं नमाज में कैसा, ज़कात में कैसा, सब्र में कैसा, सदाकत में कैसा, सदक़े में कैसा, मेरी बीवी कैसी, मेरी बेटी कैसी, मेरी शौज है, मेरी खाला क्या है। वहाँ तो 30 सिफात फतम मीकात रब्बिही, यूके
وہ دوسری بات حدیث میں آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے چند باتوں پر عمل کیا جو انہوں نے اپنے رب سے حاصل کیے، مفسرین لکھتے ہیں وہ 30 یہ ہیں، عابدون سے لے کر آخر تک، مسلمین سے لے کر آخر تک، اور قد افلح المؤمنون میں پڑھیں گے۔ یہ داعی کے صفات ہے، یہ صبر والا ہو، شکر والا ہو، صدقے والا ہو، اور یہ عبادت گزار ہو، احسان جتانے والا نہ ہو۔ یہ تو راتوں کا بھی شعر ہے۔ دیکھو مسلوں کے آدمی فیل نہیں ہوتے، کرسیوں کے آدمی فیل ہو جاتے ہیں۔ کرسی چھیننے والے لوگ بہت ہیں، لیکن مسلح پہ آپ کرو، عابدون، لمبی لمبی عبادتیں، تائبون، یہ سارے وہ صفات ہیں جس کو تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے، اس کو بیان نہیں ہو رہا۔ یہ پرانوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تو قد افلح المؤمنون پڑھے اور ہر آیت پر ٹھہرے۔ میں زکوٰۃ کا کتنا پابند ہوں، میں روزے کا کتنا اہتمام کرتا ہوں، میں عبادت میں کہاں ہوں، دعوت میں کہاں ہوں، میں لوگوں کے ساتھ ہمدرد کتنا ہوں۔ حدیث میں جہاں کہیں آپ قرآن میں پڑھو گے، کوئی لمبی تفصیلی بات نہیں ہے، یہ ناصح کا لفظ آئے گا، انی لکم ناصح امین۔ دو امین ہیں، ایک امین جبریل ہیں اور ایک امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تو ہے ہی امین۔ یہ امانت کا پیغام امین لے کر آئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ داعی امین ہو اپنے امیر کا، داعی امین ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، داعی امین ہو خدا کا۔ اگر امانت داری نہیں ہے تو خیانت ہے، خیانت والے کام نہیں کر پائے۔ امانت داری، دیانت داری، صداقت، یہ سارے صفات داعی کے صفات ہیں، اور کام میں گہرائی جو پیدا ہوگی وہ راتوں کے رونے سے اور دنوں کو معاملات سے۔ نبی ہمدرد ہوتے ہیں۔ جہاں آپ پڑھیں گے سورہ حشر میں یا کہیں بھی، وہاں آپ یہ پڑھیں گے، میں تو تمہارا ہمدرد، میں تمہارا ہمدرد، میں تمہارا ہمدرد۔ تو دعوت کا کام عظیمت کا بھی ہے، رخصت کا بھی ہے، لیکن عظیمت یہ آگے لے جائے گی اور رخصت پیچھے ہٹا دے گی۔ ہر کام کی عظیمت آگے لے جاتی ہے اور ہر کام کی رخصت پیچھے ہٹاتی ہے۔ عظیمت ہے میرے لیے، رخصت ہے دوسروں کے لیے۔ تقوی کا دین یہ تو میرے لیے، اور فتوے کا دین، رعایتی دین، حدود کا دین یہ دوسروں کے لیے۔ میں رعایتوں کا خانہ کروں گا دوسری ہے، اور اپنے آپ کو مجبور کروں گا۔ ہمارا کام، میں 10 دن والا، ساتھی 3 دن والا، میں آدھی رات والا، ساتھی کا 1 گھنٹہ بھی قبول۔ دوسروں پر شفقت ہوگی اور رخصت کا دین قبول کریں گے، اور خود اپنے آپ کو عظیمت والا۔ اہل فتویٰ کا دین اور ہے، عام انسانوں کا دین الگ ہے۔ اس لیے عظیمت تو میرے لیے اور رخصت کا دروازہ دوسروں کے لیے۔ اس لیے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، داعی کے صفات۔ میں پرانا ہوں، دیکھ لے ناپ کے اپنے آپ، کون ہے تو کیا ہے۔ دعوت کے کام میں عمومیت، سادگی، ملن ساری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں بار بار آتا ہے، آنے والا پوچھتا من ابن عبد المطلب، آپ کے ابا کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہے، دادا کی طرف منسوب ہوتے تھے۔ آنے والا پوچھتا تھا تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ عام لوگوں میں بیٹھک، کوئی پہچان نہیں پاتا یہ کون ہے۔ ہم تو عام لوگوں میں مل کر چلیں گے، ہمیں کوئی پہچان نہ پائے، نہ ہم ٹیک لگائیں گے، نہ ہم ایسی نمایاں حیثیت اختیار کریں گے۔ ہم تو عام مسلمانوں میں۔ یوں کہ داعی کون ہوتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب کچھ کرنے کے بعد میں ایک مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں، میں عام آدمیوں میں ایک آدمی ہوں۔ خوف خدا کا غلبہ ایسا ہو یہ عام آدمیوں میں۔ حضرت صدیق اکبر کے صفات دیکھیے۔ آپ پوچھ رہے ہیں آج کوئی جنازے کی نماز قبرستان گیا تو کوئی نہیں بول پایا، صدیق اکبر بول رہے۔ آج کسی نے روزہ رکھا، آپ اپنے ساتھیوں کو اعمال سے مزین کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کسی نے روزہ رکھا، جب کسی نے جواب نہیں دیا، جی میں نے رکھا۔ آج کسی نے غیر غریب
صدقے خیرات سے کسی کی مدد کری، جی مجھ سے ہو گئی۔ ساتھی اعمال سے مضبوط، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، یہ بنیادی اعمال۔ لمبی تقریر نہیں، 2 باتیں ہیں بس۔ معاملات، معمولات۔ جس آدمی میں معاملات کی پابندی، صفائی آ گئی، معمولات کی پابندی آ گئی، یہ آدمی کامل ہے، مکمل ہے۔ اور معمولات نہیں ہے اور معاملات صاف نہیں ہے، آسمان میں اڑنے لگ جا، کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ۔ معمولات پورا کرنا میرا عمل۔ سرکار قبیلہ بنو ثقیف کے پاس آتے، ایک دن تال میل، آپس کا تعلق اچھا رہنا چاہیے، ایسا روبیلا جو ہے مزاج نہ ہو کو بات ہی نہ کر سکے۔ سرکار سے قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ پوچھ رہے، آج آپ دیر میں آئے؟ فرمانے لگے، جس کا خلاصہ یہ حدیث میں آتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، مناسب نہیں سمجھا، میں اس کو چھوڑ کر آؤں، پورا کر کے آئے۔ دائی اپنے معمولات سے قوی بنے گا۔ تسبیح، تلاوت، ذکر و دعا، یہ وہ اسباب ہیں جن کو مولانا الیاس صاحب یوں فرماتے، نماز سے پہلے کی رکعتیں، سنتیں، یہ استعداد صلاۃ کے لیے ہیں، اور نماز کے بعد کی جو سنت اور نوافل ہے یہ تکمیل فرائض کے لیے۔ اس لیے ہم تو استعداد پیدا کریں گے انفرادی اعمال کے ذریعے، اور اپنے آپ کو کامل مکمل بنائیں گے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ اور جے اللہ کا تعلق، دیکھو معاملہ 3 نمازوں میں نوافل ہے، ظہر میں بھی اور عشاء میں بھی اور مغرب میں اور عصر میں اور فجر میں نہیں ہے، تو بٹھا دیا تسبیحات فاطمہ، بیٹھو، اس کا مسجد سے لگاؤ، اس کا اعمال سے لگاؤ، یہ مناسبتیں ہیں۔ اس لیے ہم تو بھائی معاملات کی صفائی بھی رکھیں گے اور معاملات کی جو ہے پابندی بھی رکھیں گے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں پر دائی آگے بڑھتا ہے اور دائی آگے پہنچتا ہے، اور آگے پہنچنے والے کو اللہ آگے پہنچاتے ہیں، بشرطے کے صفات کا آدمی، زوات کا بھائی نہیں ہے، زوات کا بھاؤ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے، بات یہ ہے کہ صفات سے آدمی وزنی بنتا ہے، زوات سے کوئی بھاؤ نہیں ہے، زوات کا بھاؤ صفات کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، خاندان آگے نہیں بڑھائے گا جب صفات میں پیچھے رہ جائے گا۔ ہم نے تو صفات کی زندگی گزارنی ہے، صبر بھی، شکر بھی، اور لوگوں میں معاملات کے ساتھ یوں کہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ نبی تو جامع الکلمات ہیں، وہ تو جامع الحکمت ہیں۔ 2 جملے فرمائے، اللہ کے غلام بن کے رہو، آپس میں بھائی بن کے رہو۔ ہم حاکم نہیں، ہم مسلط نہیں، ہم تھانے دار نہیں، ہم تو بھائی ایک دوسرے کے خیر خواہ۔ لست علیہم بمسیطر، تم تھانے دار نہیں ہو نبی جی، ہم امیر ہو کر مسلط نہیں، ہم پرانا پن نہیں دکھائیں گے، ہم تو صداقت سے، خدمت سے، تواضع سے پیش آئیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، صفات کی زندگی آئے گی معمولات کے پورا کرنے سے، اور معاملات کا صاف ستھرا۔ کیوں؟ یہ 2 بنیادیں ہیں جن سے آدمی آگے جاتا ہے، اموال سے اور نفوس سے، دونوں میں تقوی آئے گا تو پھر اللہ پاک آگے بڑھا دیں گے، بغیر اس کے آگے نہیں بڑھتا آدمی۔ خدا سے لگا لے اپنا جوڑ، نبی کی سنت لے لے، پھر تیرا روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو آپ نے بعد میں کہا ہے، پہلے تو یوں فرمایا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا۔ دین دو قسموں کا دین ہے، بھلائی کا اور برائی سے روکنے کا، اور روز اول سے شروع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا، کھاؤ جو چاہے لیکن یہاں مت آنا، دونوں امر کا اور نہیں کا دین ہے، سارا دین۔ اوامر کا دین آئے گا وعدوں پر یقین سے، اور وعیدوں کا دین آئے جی نہیں کا دین آئے گا وعیدوں کے یقین سے، اور دونوں کا جو دین آئے گا تعلیم کے حلقوں سے، ایمان کی قوت۔ یہ بنیادی چیز ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے ابا آئے اور اجازت لینے لگے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، آپ نے اپنے حال پہ بیٹھے رہے، میں بھی اپنے حال پہ بیٹھی رہی، وہ اپنی بات کر کے نبی سے، کیونکہ نبی کے گھر میں آئے ہیں صدیق اکبر بیٹی کے گھر میں، لیکن اجازت سے آئے، ضابطہ ہے۔ وہ چلے گئے فارغ ہونے کے بعد، اپنی بات کرنے کے بعد، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، اللہ کے نبی جو کہ تم بیٹھے ہیں میں بھی ایسے ہی بیٹھی ہوں جیسے بیٹھی ہوئی تھی، وہ آئے اجازت سے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تو میرے داماد ہوتے ہیں، حفصہ کے شوہر ہیں، نہیں، ضابطے سے اجازت لے کے آئے، بات کر کے چلے گئے، فارغ ہو کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی آتے ہیں، وہ بھی بغیر اجازت کے نہیں آ رہے کہ میں تو داماد ہوں، داماد تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے آج کل، وہ تو اجازت سے آئے، لیکن مجھے تو لیکن سنانی ہے بس، میں کہہ رہا تھا نا دیکھ کے دی ہے بیٹیاں، کس کو لایا ہوں میں، کس کو لایا ہوں، دونوں طرف سے دیکھنا پڑے گا، دعا مانگ رہے ہو، اے اللہ یوں کر دے میری اولاد کو، لایا کیا باڑا کا باڑا، یوں کہیں کیکر کے درخت میں سیب نہیں لٹکیں گے، آم کے درخت پر جو ہے انگور نہیں لٹکیں گے، نیم کے درخت پر کبھی سنترے نہیں لٹکیں گے، جیسا ہے ویسا آئے گا، یوں کہیں حضرت عثمان غنی جب اجازت لے رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ٹھیک ہو کے بیٹھو، چادر صحیح کرو، آپ نے بھی چادر صحیح کر لی اور مجھے بھی چادر صحیح کرنے کو بتایا، حضرت عائشہ نے صحیح کر لی، اللہ کے نبی نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، تو پھر اس کے بعد اجازت دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے عثمان غنی آ گئے، بات چیت ہو گئی، جو کام تھا وہ کر کے چلے گئے، جب حضرت عثمان غنی چلے گئے تو کہنے لگی امی عائشہ اے اللہ کے رسول میرے ابا آئے، کوئی تکلف نہیں کیا، آپ نے اجازت دے دی، وہ بات کر کے چلے گئے، اور حضرت عمر آئے اور آپ نے کوئی تکلف اہتمام نہیں کی اور وہ چلے گئے بات کر کے، مجھ سے بھی آپ نے کچھ نہیں کہا، اور یہ عثمان غنی آتے ہیں، آپ کہتے ہو یوں ٹھیک ہو کے بیٹھو، میں بھی ٹھیک ہو کے بیٹھوں، یوں کہ یہ اہتمام کیا ہے، یوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے عائشہ یہ وہ آدمی ہے جسے فرشتے بھی شرماتے ہیں، جب یہ زندگی پائی ہے اپنی شرمگاہ خود نہیں دیکھی، باحیا سے باحیا آئیں گے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا داماد کس کو بنا رہا ہوں، میرے گھر میں کون آئے گا۔ حضرت عمر کے پاس حضرت عمر چلے گئے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے، عبداللہ بن عمر زبردست عاشق رسول ہیں، آپ حدیثیں پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا عشق ہے اس شخص کو، عشق رسول کتنا اس شخص کو، لیکن باپ کو خبر ہے میرا بیٹا ہے یہ، اس کی اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، مجھے اپنی نسل اچھی چاہیے، گائے دسترخوان لگا ہوا ہے بیٹے کے گھر، کہ ابا آ جائیے، صدر مقام چھوڑ دیا، کھانے کے لیے بیٹھے، کہنے لگے یہ تو ایسا گوشت لگتا ہے اوپر سے جو ہے کوئی چربی تیل ڈالا ہے، اوپر سے کوئی چربی اور تیل ڈالا ہے اس گوشت میں، تو معذرتاً کہنے لگے ابا تھوڑے پیسے میں سستا گوشت بک رہا تھا، میں نے سوچا ہر بچے کو کوئی بوٹی کوئی ذریعہ مل جائے اور شوربہ بڑھ جائے، اوپر سے تیل ڈال لیں، کیوں شاندار چربی والا گوشت مہنگا بک رہا تھا، میں نے یہ سستے والا لے لیا، نہیں میں نہیں کھا سکتا، ابا آپ کھا لیجیے، اب آئندہ میں نہیں کروں، نہیں موت تک نہیں کھا سکتا، انہوں نے بیٹوں کی تربیت کی ہے، کیسا بیٹا آئندہ، کسی نے کہہ دیا سفارش میں، آج کل لوگ کرتے نا خوش، حضرت آپ کا بیٹا یوں، آپ کا پوتا یوں اور آپ کا نواز، حضرت عمر کو کسی نے خوش کرنے کے لیے کہا آپ تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے جاؤ،
इरशाद फरमाने लगे इस अब्दुल्ला को खलीफा बना दूं जिसे तलाक देने नहीं आती, हैज में तलाक देता ये, कैसी गहरी नजर है। हमें बच्चों की तरबियत करनी है, बहू की तरबियत करनी है, हमें बेटी की तरबियत करनी है। गुलाम दे दिया, नहीं दिया, तस्बीहात फातिमा दे दी। एक और सहाबी के पास सहाबी आए अपनी बहू को देखने, क्या हाल है तुम्हारे शौहर का, मेरे बेटे का क्या हाल है? कहने लगी बहुत अच्छे हैं, रात के इबादत गुजार है और दिन के जो है रोजा रखने वाले, आपके बेटे में कोई कमी नहीं। कह दिया और क्या कहती हो, प्लास्टिक में कैप्सूल में दे दी। तुम्हें तो होश ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है। दावत के काम का मकसद ये नहीं है एक पैर से दौड़ो, लेके चलो, लेके बहू कैसी, बेटा कैसा, मेरे घर में क्या आया है, मेरे घर से क्या गया है, सबको लेके चलना पड़ेगा। सबके आगे पीछे की देखभाल करनी पड़ेगी। यूं नहीं कुछ ही खाओ कुछ ही पियो। हुसैन हजरत हसन को कह रहे हैं, ए बेटा ये खिजूर डाल लो, ये सदके की खिजूर हम नहीं खाते। बच्चों की तरबियत, बीवियों की तरबियत अब लंबा होते जा रहा है, मौलाना को महंगा पड़ेगा। हजरत सफिया, हजरत आयशा कह रही है उनको, आप ये ठिंगरी से औरत से बहुत मोहब्बत करते। आपने फरमाया आयशा ऐसी तूने सख्त बात कही है, अगर ये मीठे समंदर में डाल दे खारी बन जाएगी। आप आयशा को भी नहीं छोड़ रहे। हमारे घरों में तरबियत, हमारे घरों में जो है औलाद को, बीवी को, बच्चों को निभाना भी है और तरबियत भी करनी है। इन्हें बस भागे फिर रहे, 4 महीने लगा रहे हर साल, 4 महीने लगाता, 8 महीने कहाँ लगते हैं। जिनके साथ हमारा उठना बैठना उनको भी देखना, ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। लंबी हो गई है बात, खुलासा कलाम का ये है, दाई अकेला नहीं, बीवी, बच्चे, बेटी, बहू, सारा निजाम एक साथ। क्यों? मैं इनसे, ये मुझसे, मैं इनके साथ, ये मेरे साथ। और फिर बातें याद आई चली जाती। यूं कहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिदमती मिजाज, पूरा खाना रात को खिला दिया मुख्तसर, सुबह को जो है बदहजमी का असर ये हुआ कि बिस्तर खराब हो गया। रात को सुबह आया तलवार लेने, अल्लाह के नबी खुद बिस्तर धो रहे। ये दाई है। हम दाइयों की, हम जो अमीरों की, मामूरों की उम्र तलाश करते हैं, इसकी क्या उम्र है, इसकी क्या उम्र मत देख, सूरह अंबिया देख, 17वें पारे में पढ़। दाऊद अलैहिस्सलाम बाप है, सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे हैं, और बकरियों का किस्सा अल्लाह ने जो है सुनाया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटा, अल्लाह को फैसला पसंद आया और बाप का जो नहीं पसंद आया। निजाम है खुदा का, उम्रों से नहीं है मामला अल्लाह का है। जब वो आगे बढ़ाएंगे, छोटों को आगे बढ़ा देंगे, और जब खुदा से जो है ताल्लुक पैदा हो जाएगा, निजाम है खुदा का। इसलिए मेरे बुजुर्गों, एहतराम, इकराम, एक दूसरे की रियायत, एक दूसरे के साथ। उमर सब कुछ सही, लेकिन अबू बकर को नहीं पहुंच पाएंगे। अबू बकर सब कुछ सही, लेकिन हुजूर को नहीं पहुंच पाएंगे। हम एक दूसरे के साथ रियायत, खिदमत, इताअत, मिलकर चलना। क्यों? दावती काम इनफिरादी काम नहीं है, इज्तिमाई काम है, और इज्तिमाई कामों में रियायत होती है। इज्तिमाई कामों में मिलकर चलना होता है, अलग अलग नहीं। 8 काम इज्तिमाई, 8 इनफिरादी, सबका इस्तेमाल। दावत को बुनियाद बनाकर हम सिफात की जिंदगी बनाएंगे, बस अल्लाह ही हमारी मदद कर दे। बातें बनाने से बात नहीं आती। हज़रत मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला है, करने का काम करने से होता है, कहने से नहीं होता। জি এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, বহুত বড় জিনিস হলো এই ময়দানে ছিল খেদমত। বলে যে যেমন এতাত করতে হবে, যেমন এত হবে, একজন আরেকজনকে এরকম ভাবে কিছুটা সারু দিতে হবে। আবার খেদমত আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, নবীদের নবী, মহানবী, ইমামুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, তিনি খেদমত করতেছেন এক ইহুদি। বলে রাতভর সেরকম ভাবে মেহমানদারি করলেন, খাওয়াইলেন দোস্তর মতো। খাওয়ানোর পরে ইহুদি নিজেই দুষ্টুমি করে বলেছে এরকম ভাবে সেই ঘরটা নাপাক করে ময়লা করে চলে গেল।
বলে যে কিসসা প্রসিদ্ধ কিসসা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ইহুদির এই সমস্ত মলমূত্র, এই নাপাকি নাজাসাত, এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু নিজে হাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছেন। এই জন্য হযরত বলতেছিলেন যে এরকম ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এরকম ভাবে খেদমতের মেজাজ পয়দা করা, রিয়ায়াতের মেজাজ পয়দা করা, ইতাআতের মেজাজ পয়দা করা। বলে যে এই ময়দানে বলে ছোট বড় না বাবা, ছোট বলে তো ছোট আর ও তো অনেক বড়, বলে সব ঠিক আছে, ছোটর কাছে বড় রিয়ায়াত বড় করতে হবে, ছোট বড় কোনো কিসসা নাই। বলে যে পড়ে দেখেন সূরা আম্বিয়া, সূরা আম্বিয়ার মধ্যে তেলাওয়াত করে দেখেন। বলে যে কিসসা বলতে গেলে লম্বা হয়ে যাবে, আবার হালকা একটু না বললে কিছু বোঝাও যাবে না। বলে যে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আব্বা ছিল দাউদ আলাইহিস সালাম। বলে কিসসা আইছে হলো ছাগলের কিসসা, একজনের ছাগলে আরেকজনের খেত খায় ফেলছে, বিচার নিয়ে এসে দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে যে বিচারটা করে দেন, ওর ছাগলে আমার খেত খায় ফেলছে। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ফয়সালা করে দিয়েছে, ঠিক আছে খেত যেহেতু খায় ফেলছে, ছাগল নিয়ে তুমি তার ছাগল পালো, আর এ তার খেত এসে দেখুক, খেত যখন আগে সাবেকে চলে আসবে এ ছাগল ফেরত দিয়ে দেবে। সরি, মানে এরকম কিছু বলে দিচ্ছে যে খেতের দাম কত আর ছাগলের দাম কত, সে যোগ বিয়োগ করে ওই খেত আলারে ছাগল দিয়ে দিছে। তো খেত আলাকে যখন ছাগল দিয়ে দিল, তো দাউদ আলাইহিস সালামের এই ফয়সালা আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দ হয় নাই। যখন এই ব্যক্তি মন বেজার করে ছাগল আলা যাচ্ছে, ওই পাশে ছোট বাচ্চা দাঁড়াইছিল সুলাইমান আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালামের ছেলে, কয় আব্বা কি ফয়সালা করছে? কয় যে আমার ছাগল খেতালারে দিয়ে দিছে। কয় যে ফয়সালা তো বেশি ভালো হয় নাই, আমি একটা ফয়সালা করি, গিয়ে আব্বারে কয়ে দিও এই যে খেতালা যার খেত খেয়ে ফেলছে, এ ছাগলের দুধ দোয়াই দোয়াই খাবে, আর ওই যার ছাগলের খেত খাইছে ওই ছাগলওয়ালা এই ব্যক্তির ক্ষেতকে একটু পরিচর্যা করে খেতের ফসল ফলাই দিবে। ছাগল আর খেত যখন বরাবর হয়ে যাবে, ছাগলওয়ালা ছাগল নিয়ে যাবে আর খেতওয়ালা খেত নিয়ে যাবে। এইভাবে সুন্দর ফয়সালা করছে। তো বাচ্চার ফয়সালা আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়েছে। আল্লাহ জাল্লাহ শানু বাচ্চার ফয়সালা অনুযায়ী কোরআনে কারীমের মধ্যে কিসসা বয়ান করে দিয়েছেন। এই জন্য কে ছোট কে বড়, বলে যে ও তো 2 দিনের বাচ্চা, বলে যে এই সমস্ত দেখা, বলে যে এরকম না, তার বড় তো বড়ই, ছোট তো ছোটই। বলে যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সারা জিন্দেগিও যদি লাগায় দেয়, লাগায়ও দিয়েছেন, কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। আর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেশক ওনার মাকাম অনেক উপরে, অনেক উপরে, পুরো উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তারপরও নবীর মাকাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এই জন্য এটাও খেয়াল করতে হবে, বড়রা ছোটদের খেয়াল করতে হবে, ছোটরা বড়দের খেয়াল করতে হবে, রিয়ায়াত করে চলতে হবে, খেদমতের সাথে চলতে হবে, ইতাআতের সাথে চলতে হবে। এটাই হলো দাওয়াত, আর এইগুলো হলো দায়িত্ব সিফাত। बात लंबी हो गई तर्जुमे से। अर्ज ये है, लंबे बयान भी सुन्नत है, फजर से शुरू और दौर से असर तक, ये साबित है सीरत में। यूं कहें ये काम तो करने का है, इरादा करो सारी जिंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। नाराबाज बहुत, ये कौन नारेबाज पता नहीं, चलो जबरदस्त फौजी हो, दिल साफ है, असल में पता नहीं रहता मैं क्या जोर से बोल रहा हूँ भाई, दिल बहुत साफ है, साफ दिल दाई आगे जाता है। अर्ज ये है, हिम्मत करें, ये सारे आलम का काम। देखो 4 निस्बतें याद कर लो, बहुत शोर मचाए बगैर नहीं, आराम से, शोर मचानी तो नहीं। हम रब्बुल आलमीन के तो बंदे हैं, रब्बुल मुस्लिमीन के बंदे नहीं हैं, और रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। हुदल लिन्नास, उस किताब के पढ़ने वाले जो आलम भर के इंसानों की हिदायत, और काबतुन नास को हम किबला मानते हैं। हमारी मेहनत उमूमी है, इलाकाई नहीं, सूबाई नहीं, जबानी नहीं, और किसी जो है खास किस्म की नहीं, सारे आलम में मेहनत कर रही है, सारे तबकात में, क़यामत तक के लिए। और इंसान और जिन्नात, ये सूरह रहमान सुनाई अल्लाह के नबी ने, इंसानों को तो बाद में सुनाई, पहले जिन्नात को सुनाई। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का जो शानदार जवाब जिन्नात ने दी। बात लंबी हो गई तर्जुमे से। अर्ज ये है, लंबे बयान भी सुन्नत है, फजर से शुरू और दौर से असर तक, ये साबित है सीरत में। यूं कहें ये काम तो करने का है, इरादा करो सारी जिंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। नाराबाज बहुत, ये कौन नारेबाज पता नहीं, चलो जबरदस्त फौजी हो, दिल साफ है, असल में पता नहीं रहता मैं क्या जोर से बोल रहा हूँ भाई, दिल बहुत साफ है, साफ दिल दाई आगे जाता है। अर्ज ये है, हिम्मत करें,
یہ سارے عالم کا کام ہے۔ دیکھو 4 نسبتیں یاد کر لو، بہت شور مچائے بغیر نہیں، آرام سے، شور مچانی ضرورت نہیں۔ ہم رب العالمین کے تو بندے ہیں، رب المسلمین کے بندے نہیں ہیں، اور رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ ہدی للناس اس کتاب کے پڑھنے والے جو عالم بھر کے انسانوں کی ہدایت، اور کعبۃ الناس کو ہم قبلہ مانتے ہیں۔ ہماری محنت عمومی ہے، علاقائی نہیں، صوبائی نہیں، زبانی نہیں، اور کسی جو ہے خاص قسم کی نہیں، سارے عالم میں محنت کر رہی ہے، سارے طبقات میں قیامت تک کے لیے۔ اور انسان اور جنات، یہ سورہ رحمان سنائی اللہ کے نبی نے، انسانوں کو تو بعد میں سنائی، پہلے جنات کو سنائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جو شاندار جواب جنات نے دیا ہے، انسان نہ دے سکے۔ ہم اللہ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو انسانوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، سارے عالم کے انس و جن کی، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کو مبہمی رہنا چاہیے۔ یوں کہے سارے عالم کے انس و جن کی ہدایت کی محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، عالم بھر میں جانا، عالم بھر میں جانا اور نکلنا، یہ رحمت للعالمین کی جو امت کی خیر خبر ہے۔ اب یہ گھر بیٹھے نہیں ہوگا، بیان کر لیا اور نکاح کے 2 جملے نہیں بولے تو وہ کیا نکاح ہوا؟ سارا خطبہ ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف۔ وہ دلہا سے اس کا انتظار کرتا رہتا ہے کب یہ یوں کہیں عبد الرحمان کی لڑکی بھائی بس اتنے کے دے دی، وہ تو خطبہ نہیں سن رہا، وہ تو یہ سننا چاہتا۔ تو تم تو تشکیل کے متمنی ہو، 6 مہینے کی ہے، 4 مہینے کی ہے، 8 مہینے کی ہے، پہلے سال کی ہے، دوسرے سال کی ہے، تیسرے سال کی ہے، اور پوری جان مال لگانے کی ہے۔ تو آپ حضرات تو لگے لگائے ہو، ہمت کر کے فرماؤ کون کون کہتا ہے میری ساری زندگی، کیونکہ 27 سال لگائے، میں تو ان کا آدمی ہوں۔ ایک آدمی ہمارے پڑوس میں 27 دن لگاتا تھا، 3 دن اجازت لیتا مرکز سے، پڑوس میں۔ ہمت کرو، سارے عالم میں جانا ہے، اللہ کافی نہیں، سارے عالم میں انشاءاللہ کو ماشاءاللہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ کہو گے نکاح وقت طلاق، جی نکاح نہیں ہوگا انشاءاللہ کہو گے تو علماء سے پوچھ لینا، ہمت کر کے بتاؤ، کھڑے ہو کر ارادہ اللہ سے مانگیں گے۔ 6 مہینے، ہر سال 6 مہینے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ علماء پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال اور 3 سال کے بعد سارے عالم کے لیے پیش کریں گے۔ اب کھڑے ہو کے تشکیل کرو، اتنا ترجمہ تو تم سب سمجھتے ہو، کھڑے ہو کے بتاؤ۔ بھائی پہلی تشکیل یہ ہے، ہمارے 1 سال کے لیے علماء کون کون فارغ ہیں؟ 5 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، سال نہیں شروع ہوئی، پہلے سال کے لیے کون تیار؟ کھڑے ہو کے مشورہ کر لیں گے کب شروع ہوگا، لیکن کھڑے ہو کے لکھواؤ سال۔ جس کا پہلا سال لگ گیا وہ دوسرا سال، پہلا سال دوسرا سال۔